کچھ لوگ چھوٹے قد والوں کو تانا بھی دے دیتے ہیں، ٹھگنا کہہ دیتے ہیں، چھوٹے قد والا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ چھوٹے قد والے کبھی پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنی سوچ اونچی رکھیں، اپنے اخلاق کو اتنا اونچا کر لیں، اپنے صبر کو، اپنی برداشت کو، اپنی مسکراہٹ کو اتنا بلند کریں کہ آپ کا چھوٹا قد ہونا پتہ ہی نہ چلے۔ ہمارے حضرت نے ایک وظیفہ بتایا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بتایا، اللہ کے فضل سے اس کو تو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ انسان کو اپنے قد کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، پتلی پنڈلیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ یا اللہ ان کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور وجاہت، شجاعت، بہادری، اور آج تک کفر عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ وہ ان کی مجلس میں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، چھوٹا سا آدمی علم سے بھرا ہوا۔ چھوٹے قد والے کبھی پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنی سوچ اونچی رکھیں، اپنے اخلاق کو اتنا اونچا کر لیں، اپنے صبر کو، اپنی برداشت کو، اپنی مسکراہٹ کو اتنا بلند کریں کہ آپ کا چھوٹا قد ہونا پتہ ہی نہ چلے۔ سوچ کو بڑا کریں، مقام کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو بلند کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو حیدر رکھا تھا ان کی والدہ نے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے تو آپ نے ان کا نام علی رکھا۔ علی علو سے ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نحیف، قد چھوٹا تھا لیکن بہادر بہت تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے قد کی تھی، ان کا قد چھوٹا تھا۔ اس سے ان لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ جو اپنے بچے اور بچی کا رشتہ چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، کہ بھی بچے کا قد چھوٹا ہے یا بیٹی کا قد چھوٹا ہے اس لیے ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے سردار ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے گا ذرا، تمام کائنات کے سردار ہیں، جو وجود کائنات ہیں، سبب کائنات ہیں، انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو چھوٹے قد کی تھی ان کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ حسن کا اعلیٰ منبع و مرکز وہ حضرت صفیہ سے نکاح فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں اللہ کی طرف سے جبرائیل آ کے مجھے پیغام دیتے ہیں تو میں نکاح کرتا ہوں، اور جن کے ساتھ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں بھی پیغام آیا، بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام آیا ہوگا کہ حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح کرو، تو اللہ کے ہاں وہ چھوٹے قد والی جو صفیہ تھی وہ کتنی مقام و مرتبہ والی ہوگی۔ اس لیے چھوٹے قد والے کبھی پریشان نہ ہو، اپنا مقام اونچا کریں۔ اور کچھ لوگ چھوٹے قد والوں کو تانا بھی دے دیتے ہیں، ٹھگنا کہہ دیتے ہیں، چھوٹے قد والا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ سنیے گا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے اور اتنی باحیا کہ ان کی عزت اور ناموس، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، سورہ نور کی ایک رکوع انہی کے اوپر ہے کہ یہ پاک ہے، اور فرمایا کتنی پاکیزہ ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر ملے، کیونکہ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہے اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، کتنی پاکیزہ ہوں گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ سے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بات کہہ دی، ایسی بات جو ان کو ناگوار لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر دریا میں وہ بات ڈال دی جائے تو دریا پر غالب آ جائے، دریا کو کڑوا کر دے۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹے قد والے پریشان نہ ہوں، اور جن کو اللہ نے بڑا قد عطا فرمایا ہے وہ کبھی فخر نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ وظائف والوں کو زیادہ سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو ایک وظیفہ ہمارے مدرسے میں ایک طالبہ پڑھتی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو اللہ کی طرف سے مجھے ہمارے حضرت نے ایک وظیفہ بتایا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بتایا، اللہ کے فضل سے اس کو تو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا۔ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اگر کسی کا قد چھوٹا ہو تو وہ سورہ نوح، یہ 29ویں سپارے میں ہے سورہ نوح، یہ پڑھ کے ایک پانی پر دم کر کے پانی رکھ لیں اپنے پاس، جب ضرورت پڑے پانی وہی پینا ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے سورہ نوح ایک ایک مرتبہ پڑھ کے اسی پانی میں دم کرتے رہیں اور وہ پانی پیتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیں گے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ذات ہے، اللہ کے فضل سے آپ کے قد میں انشاءاللہ فرق بھی پڑے گا، اور اس کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ سے رو رو کے دعا کیجئے۔